نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بلکہ تمام عالم اور سارے جہان کے پیدا کرنے سے پہلے اپنے پیارے حبیب آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ، اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس نور سے اپنی تمام کائنات کو شرف و وجود سے سرفراز فرمایا، جیسا کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے میرے نور سے پیدا فرمایا اور میں اللہ تعالیٰ کا نور ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھیج اے میرے رب، بھیج اے میرے رب میرے درود و سلام اپنے پیارے نبی پہ، لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ برسا برس بلکہ ہزاروں برس تک یہ نور محمد کی خداوند قدوس کی تسبیح و تقدیس میں مشغول و مصروف رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس مقدس نور کو ان کی پیشانی میں بطور امانت رکھا، سبحان اللہ۔ اور جب تک خداوند عالم کو منظور تھا، حضرت آدم علیہ السلام بہشت کے باغوں میں اپنی بیوی حضرت اماں حوا علیہ السلام کے ساتھ سکونت فرما رہے تھے، یہاں تک کہ جب تک خداوند عالم کے حکم سے حضرت آدم و حوا علیہ السلام بہشت بیریں سے روئے زمین پر تشریف لائے اور بال بچوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا تو نور محمدی جو آپ کی پیشانی میں جلوہ گر تھا وہ آپ کے فرزند حضرت شیش علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور سلسلہ بسلسلہ درجہ بدرجہ نور محمدی مقدس پیٹھوں سے مبارک شکموں کی طرف مستفیض ہوتا رہا، اور جن جن مقدس پیشانیوں میں یہ نور چمکتا رہا، ہر جگہ عجیب و غریب معجزات اور عادات کا ظہور ہوتا رہا۔ اس نور پاک کی برکتوں کے فیوز طرح طرح سے ظاہر ہوتے رہے، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی مقدس پیشانی میں اس نور محمدی نے یہ جلوہ دکھایا کہ حضرت آدم علیہ السلام مسجود و ملائک ہو گئے اور تمام فرشتوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا۔ یہی نور جب حضرت نوح علیہ السلام کو ملا تو طوفان میں اسی نور کی بدولت ان کی کشتی سلامتی کے ساتھ جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی۔ اسی نور محمدی کا فیضان تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود اور کافروں نے آگ کے شعلے میں ڈالا تو وہ آگ جن کے بلند شعلوں کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا، ایک دم ٹھنڈی اور سلامتی اور راحت کا باغ بن گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولاي صلی وسلم علی سید المرسلین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین و شفیع المذنبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کی تشریف آوری کے مشتاق و منتظر رہے، اور ہر دور کے مقدس رسولوں کی جماعت آپ کی آمد کے انتظار میں اور آپ کی مداح و ثنا کا خطبہ پڑھنے میں مشغول رہی۔ چنانچہ ہر زمانے کے مقدس نبیوں اور رسولوں کا یہ حال رہا۔ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی،
خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کیں، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کیں، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیزنگ میں پایا، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے۔ سبحان اللہ۔ الغرض نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ایک پیشانی سے دوسری پیشانیوں میں منتقل ہوتا رہا اور اپنے فیوز و برکات کے جلووں سے ہر دور کے لوگوں کو نورانیت بخشتا رہا، یہاں تک کہ یہ نور پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کو ملا۔ اسی نور اقدس کا طفیل تھا کہ ابراہہ بادشاہ حبش کا جو لشکر کعبہ ڈھانے کے لیے چڑھائی کے لیے لے کر آیا تھا، حضرت عبدالمطلب کی بدولت چھوٹے چھوٹے پرندوں ابابیلوں کی کنکریوں سے پورا لشکر ہاتھیوں کے ہلاک و برباد ہو گیا اور خداوند تعالیٰ کا مقدس گھر خانہ کعبہ ایک کافر کے حملے سے سلامت رہا۔ سلموا یا قومی سلموا علی سید الامین مصطفیٰ ما جاء الا رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علی یا رسول اللہ۔ حضرت عبدالمطلب سے یہ نور پاک منتقل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستفیض ہوا۔ ایام حمل میں طرح طرح کے فیوز و برکات کا ظہور ہوتا رہا، چنانچہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ ہر رات خواب میں ایک فرشتہ مجھے آ کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور خوشخبری سناتا رہا، یہاں تک کہ وہ مقدس وقت قریب سے قریب تر ہوتا رہا اور خزانہ قدرت کی سب سے زیادہ انمول دولت روئے زمین کی طرف متوجہ ہوئی اور خداوند قدوس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کا ظہور ہوا۔ چنانچہ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، خدا نے نہ خدائی کی خود انسانی سفینے کی، خدا نے نہ خدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ آ گئی۔ اس رات میں عجیب و عجیب مناظر قدرت کے جلوے ظاہر ہوئے جن کے بیان سے زبان عاجز اور قاصر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 مقدس فرشتوں کی فوج لے کر آسمان سے حرم کعبہ میں اتر پڑے۔ سبحان اللہ۔ یکایک ہو گئی ساری فضا تماشیل آئینہ، یکایک ہو گئی ساری فضا تماشیل آئینہ، نظر آیا معلق عرش تک ایک نور کا زینہ، خدا کی شان رحمت کے فرشتے صف بصف اترے، خدا کی شان رحمت کے فرشتے صف بصف اترے، پر سے باندھے ہوئے سب دین و دنیا کے شرف اترے، پرے باندھے ہوئے سب دین و دنیا کے شرف اترے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں جا کر خداوند اقدس کے حضور سربت سجود ہو کر دعا مانگتے کہ یا اللہ جلد اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج دے، اور ایک فرشتہ کاشانہ نبوت پر حاضر ہو کر ذوق و شوق سے التجائیں کرتے، یعنی اے تمام رسولوں کے سردار ظاہر ہو جاویے اور اسے تمام نبیوں کے خاتم تشریف لائیو، اور اے تمام گناہ گار امت کو اپنی شفاعت کی کملی میں چھپانے والے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جلد ظہور پر نور فرمائیے۔ یہی عالم تھا کہ صبح صادق نمودار ہوئی اور سارے جہان کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہوئی۔ ابھی جبرائیل اترے بھی نہ تھے کعبہ کے منبر سے،
ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبہ کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو کہ دور راحت و آرام آ پہنچا، نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے، بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امین بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ یعنی کہ نبی آخر الزماں خاتم الانبیاء حضور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور ہر طرف مبارکباد کی صدائیں بلند ہو رہی تھی اور سر زمین حرم کا ذرہ ذرہ زبان و حال سے یوں مترنم تھا، مبارک ہو کہ وہ شہ پردہ سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پہ آنے والا ہے، فقیروں سے کہو حاضر ہوں جو مانگیں گے پائیں گے، کہ سلطان جہاں محتاج پرور آنے والا ہے، چکوروں سے کہو ماہ دل آرا سے چمکنے کو، خبر ذروں کو دو مہر منور آنے والا ہے، حسن کے اٹھیں سب امتی تعظیم کی خاطر، کہ اپنا پیشوا اپنا پیمبر آنے والا ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ نگار طیبہ ازل سے ہے آرزو تیری، میرے وجود کا مقصد ہے جستجو تیری، تیرا سکوت ہے لطف و کرم کی ایک دنیا، نسیم خلد کی جنت ہے گفتگو تیری، نسیم خلد نے مانگی ہے بھیگ خوشبو کی، کھلی مدینہ میں جب زلف مشک بو کی، میری وفات کا دن میری عید کا دن ہو، بوقت مرگ جو صورت ہو روبرو تیری، گناہ کر کے بھی امیدوار جنت ہوں، سنا ہے جب سے لطف و کرم ہے خود رو تیری، کہاں نہیں رخ انور کی جلوہ سامانی، جہاں میں طلت زیبا ہے چار سو تیری، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، مبارک آ گئے مکہ مدینہ دیکھنے والے، خدا کا گھر رسول حق کا روضہ دیکھنے والے، حریم کعبہ میں مستوں کا میلہ دیکھنے والے، مزار مصطفیٰ پہ حق کا جلوہ دیکھنے والے، جلال کعبہ کا اونچا مینارہ دیکھنے والے، جمال گنبد خضرا کا تارا دیکھنے والے، لپٹ کر رونے والے کعبہ و جاں کے غلافوں سے، نبی کے در پہ رحمت کا برسنا دیکھنے والے، مبارک مرحبا مکہ مدینہ دیکھنے والے، زمین پر عرش کی منزل کا زینہ دیکھنے والے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، اے مدینہ کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، تیری ایک ایک ادا پہ اے پیارے، 100 درود و 100 سلام فدا ہزار سلام، رب سلام کے کہنے پر، رب سلام کے کہنے پر جان کے ساتھ ہوں نثار سلام، میرے پیارے پہ میرے آقا پر میری جانب سے لاکھوں بار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے پروردگار سلام، اس پناہ گناہ گاروں پر یہ سلام اور کروڑوں بار سلام، اے مدینہ کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میلاد شریف کی مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بیان اور اسی کے ضمن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل و معجزات
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کی حالات کا ذکر جمیل ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی اور حدیثوں میں بھی بکثرت آیا ہے۔ اگر مسلمان اپنی محفلوں میں ان مقدس مضامین کو بیان کریں، بلکہ خاص ان باتوں کے بیان کرنے کے لیے محفلیں منعقد کریں، تو ان کے ناجائز ہونے کی بھلا کون سی وجہ ہو سکتی ہے؟ بلا شبہ یقیناً ایک خیر کی طرف بلانا ہے جو ثواب کا کام ہے۔ جس طرح کے وعظ اور جلسوں کے اعلانات کیے جاتے ہیں اور تاریخ مقرر کر کے اشتہار چھاپے جاتے ہیں اور اعلان کر کے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، ان باتوں کی وجہ سے وہ وعظ اور جلسے ناجائز نہیں ہو جاتے۔ اسی طرح میلاد شریف کے لیے بلاوا دینے سے اس مجلس کو جو ہے وہ بلانا چاہیے۔ اسی طرح میلاد شریف میں شیرینی بانٹنا بھی جائز ہے۔ مٹھائی بانٹنا مسلمانوں کے ساتھ ایک نیک سلوک اور احسان کرنا ہے۔ جب میلاد شریف کی محفل میں جائیں تو مٹھائی بانٹیں، جو ایک جائز اور نیک کام ہے۔ اس محفل کو ہمیشہ اچھا سمجھیں۔ میلاد شریف کی مجلس میں ذکر و ولادت کے وقت کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کو مستحب فرمایا گیا ہے، اس لیے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا یقیناً جائز اور ثواب کا کام ہے۔ یعنی کہ اکابر و اولیاء نے میلاد شریف کی مجلس پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ اگرچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پیارے نبی آقا علیہ الصلاۃ والسلام ضروری اس مجلس میلاد میں تشریف لاتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے کسی امتی پر اپنا خاص کرم فرمائیں اور تشریف لائیں تو یہ بھی کوئی محال کی بات نہیں ہے۔ بہت سے غلاموں کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک زیارت سے نوازا ہے اور اپنے دیدار انور سے مشرف فرمایا ہے، اور مشرف فرماتے رہتے ہیں اور مشرف فرماتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو حیات جاودانی عطا فرمائی ہے اور ان کو بڑی بڑی طاقتوں کا بادشاہ شہنشاہ قرار دیا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سلطان العالمین وآلہ واصحابہ المکرمین الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا میرے اللہ، اپنی پاک رحمت کے وسیلے سے ہمیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد شریف کی محفل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں میلاد پاک کی محفلوں میں جانے کی اور وہاں پہ بیٹھ کے نبی پاک آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے حال پر اور ہمارے اولادوں کے حال پر رحم فرما۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ میرا چینل اسلامک انفو اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی فی امان اللہ۔